ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اتنے دور سے آگے پیچھے کے سفر کے درمیان میں جامعہ سے قلبی تعلق کی بنیاد پر بھاگتے بھاگتے آیا ہوں، اور اس کار عظیم میں اپنے آپ کو حصہ دار بنانے کے لیے اور آپ کی حاضری کے روحانی منظر کو اور ان حفاظ اکرام، علماء اکرام، مفتیان اکرام اور ہماری حافظات بچیوں کے اعزاز کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مبارکبادی ہے ان حفاظ اکرام، علماء اکرام اور مفتیان اکرام اور حافظات اور مومنات بچیوں کی خدمت میں، اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اور ان کے معلمین اور معلمات اور ان کے مدرسے کے ذمہ داران اور ان کی زمانۂ طالب علمی کی تکمیل اور اس منظر اور مرحلے تک پہنچنے کے دوران دامے درمے سخنے تعاون کرنے والے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ منظر جو آپ نے دیکھا ہے، یہ ایک جھلکی ہے محشر کے میدان میں، جس وقت اللہ تعالیٰ ان حفاظ اکرام، علماء اکرام اور مفتیان اکرام کا اعزاز کریں گے۔ یہ وارثین انبیاء ہیں، نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مہمانان رسول ہیں۔ ان کے لیے مچھلیاں اور چونٹیاں دعا کرتی ہیں، ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ ان کے دوست اور رفیق درس حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ابھی 2 دن پہلے میں جلال آباد میں ان کے مزار پر بھی حاضر ہوا تھا۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ میرے شیخ نے سنایا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حدیث پاک کے درس کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر جا رہا تھا درسگاہ کی طرف میں، تو آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا کہ فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں اور اس پر یہ طلبہ عزیز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عظمت کی وجہ سے اپنا راستہ بدل لیا، تو فرشتوں نے ایک لخت اٹھ کر میرے دوسرے بدلے ہوئے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیا، اور گویا کہ زبان حال سے وہ کہہ رہے تھے آپ کے شاگردوں کا یہی مقام ہے کہ آپ لوگ ہمارے پروں کے اوپر سے چل کر جائیں۔ تو یہ بہرحال جو آج آپ نے دیکھا ہے، یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہے۔ ہم اہل مدارس اس ابتدائی وقت کو بھول نہیں سکتے جب یہ ہمارے طلبہ عزیز مدرسے میں آتے ہیں 10 سال کی عمر میں۔ ان کی ماں، ان کی امی جان اپنے گود سے اپنے لاڈلے کو چھڑا کر مدرسے میں بھیجتی ہے، اور ان کا باپ ان کے سرپرست لا کر مدرسے میں روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ داخل کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ بچوں کو ازار بند باندھنا نہیں آتا، اور ہم ہی ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر آگے پڑھاتے ہیں، بناتے ہیں، اور 10 سال کے طویل عرصے کے بعد یہ طلبہ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے وہ منظر ہم بھول نہیں سکتے کہ یہ بچے روزانہ یومیہ ان کے عصر کے بعد سے مغرب تک کے درمیان کی چھٹی کے منتظر رہتے ہیں تاکہ آزادانہ کھیل لیں، کچھ کھا لیں، پی لیں، اور جمعے کے دن کی تعطیل کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جمعے کا دن آئے گا تو ہم اپنی ضروریات کو پوری کر لیں گے، اور ابو جان آئیں گے اور امی جان میرے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں گی۔ تو ایک بچہ گیٹ کے پاس بار بار اپنے ابو جان کی آمد کا منتظر اچھلتا کودتا ہے، اتنے میں اس کے ابو جان 2 ویلر میں آتے ہیں اور امی جان کی دی ہوئی اس کے کھانے پینے کی چیزیں اور اس دن کا کھانا لا کر اس کو کھلاتے ہیں۔ بچہ سینے سے چمٹ جاتا ہے اور ابو جان اس کو پیار کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے ہفتے بھر کے لیے جیب کا خرچ 50-100 روپے دے کر جاتے ہیں، اور اسی وقت بعینی ہی ایک بچہ کونے میں کھڑے ہو کر زار و قطار آنسوؤں کے ساتھ اسی منظر کو دیکھتا رہتا ہے کہ اے کاش میری بھی ماں ہوتی،
اے کاش میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بھی اس طرح کے کھانے کی چیزیں میری ماں بھیجتی اور میرے ابو جان آ کر مجھے کھلاتے۔ وہ یتیم و یسیر بچہ بھی اسی مدرسے میں، اسی کے درسگاہ میں اس کے سبق کا ساتھی ہے، لیکن اس کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح بڑی قربانیوں کے ساتھ، کون سی ماں ہوگی جو اپنے چھوٹے سے لاڈلے کو اتنی کم عمر میں گھر سے چھڑا کر دور مدرسے میں بھیج دے، اور کون سا بچہ ہے جو اپنے ماں باپ سے چھوٹ کر اتنی دور آ جائے۔ لیکن اللہ کی طرف سے تکوینی فیصلہ ہوتا ہے، ماں باپ بھیجتے ہیں اور یہ طلبہ آتے ہیں اور اساتذہ ان کو ہیرے جواہرات کی طرح سے تراش کر ان کو اس مرحلے تک پہنچاتے ہیں، اور آپ حضرات اس میں معاون بنتے ہیں۔ کسی کا پیسہ لگتا ہے اور کسی کا جو ہے کسی کے مشورے لگتے ہیں، کسی کی محنت لگتی ہے، اور یہ طلبہ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میرے اور آپ کے اکابر نے دارالعلوم دیوبند سے آغاز کر کے حجت الاسلام حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ اور ان کے رفقا نے یہ مدرسوں کا جال بچھایا۔ آج ملک میں 3 سے 4 لاکھ مدارس چھوٹے بڑے جو چل رہے ہیں، وہ یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور ان مدرسوں سے آج کے اس جلسے کا ہمارا یہی پیغام ہے کہ جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنے زیادہ ہماری زندگی میں ایمان اور دینیات باقی رہیں گے۔ اگر ہم ان مدارس سے اپنا رشتہ ناتا کمزور کریں گے اور ان مدرسوں کے فارغ ہونے والے علماء اور مفتیوں سے ہم دور ہوں گے، بدظن ہوں گے، تو ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ کر کے ایمان نکلتا چلا جائے گا۔ علماء سے اور ائمہ سے، مفتیوں سے دوری پر وعیدیں ہیں کہ علماء سے بدظنی اور علماء پر اگر کوئی معترض ہوتا ہے تو اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن نقد نقصان یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ دین زندگی سے نکل جائے گا۔ آج گمراہی کا زمانہ ہے۔ قادیانیت کو نمٹتے 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ انکار حدیث کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، فیاض بھیا کا فتنہ، انجینئر مرزا کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، اور کیا کیا فتنے چل رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ لوگ اس فتنوں کے زد میں ہزاروں کی تعداد میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جانے والے لوگ یا تو علماء کی شان میں گستاخ ہیں، یا تو علماء بیزار ہیں، یا تو علماء پر معترض اور بدظن ہیں، جو دین اور دین کے جو ہے وارثین ہیں اور جامع ہیں، علماء اکرام اور حفاظ اکرام سے دور ہوں گے تو موجودہ ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے نبیوں سے بھی امت کی تعلیم کے لیے دعا منگوائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے میری حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے میری حفاظت فرما۔ یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ جس طرح بجلی کے پاور ہاؤس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے گھر کا، اور تار کے ذریعے سے حسب ضرورت بجلی حاصل کر کے اپنی ضروریات کو روشنی میں پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا جتنا تعلق مدارس سے اور ان علماء سے اور حفاظ سے، مفتیوں سے، ائمہ سے ہوگا، ہمارے اندر، ہمارے نسلوں کے اندر دین چلے گا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس کا یہی پیغام ہے کہ آپ علماء سے اپنا تعلق بڑھائیے، اور جو ہے حفاظ سے اپنا تعلق بڑھائیے، ائمہ سے اپنا تعلق بڑھائیے، اور اللہ والوں سے اپنا تعلق بڑھائیے۔ مدارس اور اپنے گھر کے درمیان میں ایک آڑ جو ہے اس کو ختم کر کے ہر مدرسے کا تعلق مدرسے سے ہو جائے، اور ہر گھر میں مدرسے کا فیض پہنچ جائے۔ ابھی ہمارے علاقے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم 1 ماہ پہلے تشریف لائے تھے، تو نقشہ کھینچا کہ آج ہمارا دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس تبصرے میں جانے کی بجائے ہم کو کیا کرنا ہے اس کا مذاکرہ ہو جائے۔ محتمم صاحب نے ایک بہترین تحریک چھیڑی۔ محتمم صاحب نے فرمایا کہ اب تک مدرسوں میں 100 میں کے 1 یا 2 طالب علم مدرسے میں آ کر
حافظ قرآن، یہ جو آج آپ نے جن علماء اور حفاظ کے سروں پر پگڑی باندھے ہوئے دیکھا، ماشاءاللہ اس ایک ہی سال کے جلسے میں اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ قوم کے 100 میں کے 2% بھی نہیں ہے۔ 98% تو اسکول اور کالج میں جاتے ہیں جہاں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور ارتداد کی طرف ہماری نسل جا رہی ہے، اور 50% اگر اسکول اور کالج میں جاتے ہیں اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مان لیجئے کچھ تو علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ تو پڑھ رہے ہیں، اور 48% بچے ابھی بھی گلی کے ننگے گندے نالیوں میں کھیل رہے ہیں، نہ ان کو دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، اور 2% بچے ہیں جو مدرسوں میں آ کر حافظ اور عالم ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے اس اجلاس سے ہم کو دارالعلوم دیوبند کے محتمین کے اس فکر کو لے کر جانا ہے کہ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہمارا ہر بچہ، ہمارے گھر کا ہر بچہ 10ویں سال تک یعنی 15ویں سال کی عمر تک پہنچتے ہر بچہ، چاہے وہ مدرسے میں جا کر حافظ قرآن ہو یا اسکول میں رہتے ہوئے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میٹریکولیشن اور SSLC اور 10ویں تک وہ حافظ قرآن ہو جائے۔ اب یہ 2% والی بات، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب تو ہم کو اس ملک میں تحریک چھڑنی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ اب حافظ قرآن سے نہیں رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بچے کا حافظ قرآن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جس کے لیے فیصلہ ہوگا وہی حافظ قرآن ہوگا، لیکن ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہمارا بچہ 10ویں تک پہنچتے حافظ قرآن ہو جائے، اور 10ویں تک پہنچتے دین کی جو بنیادی تعلیم آگے اسے مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اس کو حاصل کر لے گا۔ ہم اپنے اسکولوں کو اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک مدرسے کے بچوں کو انگریزی پڑھانے کی آوازیں آپ سنتے تھے، لیکن ہم آج کے اس اجلاس سے صوبہ اڑیسہ میں یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں اور اس کا آغاز کرانا چاہتے ہیں کہ ہر اسکول کے بچے کو ہم حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدراس میں حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث و ادب اور فقہ دارالعلوم دیوبند اور کل ہند رابطے کے ناظم ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے، ابھی بھی چند دنوں پہلے رائے چھوٹی میں اور آمبور وانمباڑی میں ہمارے علاقے میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کا سلسلہ ہے کہ کالج کے طلباء کالج کی ڈگریوں کے شروع کے ساتھ ساتھ ایوننگ مارننگ جو ان کا سسٹم ہے، صبح کے کالج اور شام کے کالج، اور آدھا دن ان کا اب تک ضائع جاتا تھا، کالج کے کیمپس میں جا کر ہم لوگوں نے کوشش کی اور حفظ قرآن مجید کی ترتیب دی، تو اب تک 200-250 طلبہ اکرام کالج کی ڈگریوں کی تکمیل سے پہلے کالج کی ڈگریوں کے ساتھ حافظ قرآن بن گئے، اور کافی بڑی تعداد آگے عالم دین بن گئے، اور ان کو اس طرح کے جلسے میں پگڑی اور سند دی جاتی ہے۔ تو یوں ہوتا ہے، ابھی میل وشارت میں بھی محتمین صاحب جب تشریف لائے تھے تو اس جلسے کے دعوت نامے میں طلبہ کا نام اس طرح تھا، مدرسے کے بچوں کو لے جا کر ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر ان کا کرتا پاجامہ اتاریں گے اور ان کی داڑھی چھوٹی کریں گے۔ یہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کالج کا ہر بچہ حافظ قرآن بن جائے، اور ہمارے کالج کا ہر بچہ دیندار بن جائے، ہمارے کالج اور اسکول کا ہر بچہ ایمان والا بن جائے، ہمارے کالج کا اور اسکول کا ہر بچہ گمراہی سے محفوظ ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کا لباس، اس کا چہرہ مہرہ دیندار بن جائے۔ تو 200-250 کالج کے اسٹوڈنٹس ہمارے مولوی حافظ محمد سفیان BA، مولوی حافظ محمد نعمان یمکام، مولوی حافظ محمد عدنان EEE BE EEE، اس طرح آگے آخرت کی ڈگریاں حافظ اور عالم کی، اور یہ وہ کالج کے بچے ہیں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ڈگریاں، اور ان میں محنت کی گئی تو یہ نتیجہ آ گیا۔ تو اس لیے ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کی طرف سے بھی جو ہے بانی جامعہ، رئیس الجامعہ، خاص طور پر مفتی توحید الرحمان اور ان کے رفقا اس کی کوشش میں ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم اور عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور
اراکین شورا جامعہ ہاضہ کے سامنے کارگزاری جن میں بھی شامل ہو آتی رہتی ہے کہ بانی جامعہ اور ان کے رفقاء کار کے اخلاص اور بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں قدم قدم پہ اللہ کی مدد اور نصرت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ جس طرح اس وقت اتنا بڑا مجمع مدرسے کے جلسے کو سننے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ اپنا والہانہ گہرا تعلق رکھیں گے اور ان سے دینی استفادہ کرتے رہیں گے اور اپنے بچوں کو جامعہ کے مختلف شعبوں میں بھیجتے رہیں گے اور مالی جانی تعاون کرتے رہیں گے۔ یہ جامعہ ترقی کرتا رہے گا یہاں تک کہ کیندرا پاڑیا اور اطراف کے تمام بستیوں میں ہر بستی میں ایک دن آئے گا حافظ قرآن اور عالم دین اور دین کے داعی گھر گھر میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن ہم سب کو دکھائے اور ہمارے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے، ہمارے اس جامعہ کو ہر جہت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جامعہ کا فیض پورے علاقے میں پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جامعہ کے تعاون کرنے والے جو ہے مالی تعاون کرنے والے اور اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے لاڈلوں کو جامعہ میں بھیج کر عالم حافظ اور مفتی بنانے والے سب کو اپنے شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔